فاتحة. الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم انشاءاللہ امام وقت کے ظہور مبارک میں تعجیل فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اس فرش اعظم پر بیٹھنے کی سعادت کے صدقے میں ان امام کی نصرت اور ان کی راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور زند زہرا کے حضور اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر انسان کو ایک خاص مقام، ایک خاص امتیاز اور شرف کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس کا آسان ترین بیان ہم نے اشرف مخلوقات کی صورت میں حاصل کیا ہے کہ انسان اشرف مخلوقات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق ممکن نہیں ہے. قرآن کریم نے کہیں پر تو یہ ارشاد فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہم نے تمہارے لیے تسخیر کیا ہے. کہیں پر ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر ہم نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونکوں. متعدد مقامات پر خدا تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو بیان کیا. لیکن ہم اور آپ اپنے آپ سے ایک سوال، سادہ سا سوال کر سکتے ہیں، یہ کہ انسان کی عظمت کس چیز میں ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے؟ ظاہر ہے اللہ نے ہمیں کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی توانائی دی ہے، اور اس توانائی اور صلاحیت کی وجہ سے ہمیں اشرفیت حاصل ہوئی ہے، ہمیں کوئی فرق حاصل ہوا ہے دوسری مخلوقات کے اوپر. اگر زندگی کی مدت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں کوئی شرف حاصل نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے زیادہ زندگی گزارنے والے جانور روئے زمین کے اوپر موجود ہیں. جسمانی طاقت کے اعتبار سے دیکھیے تب بھی کوئی شرف نہیں ہے. انسان ضعیف ہے، کمزور، ناتوان ہے. اس کے مقابلے میں بہت سارے جانور ایسے ہیں جو بہت مضبوط ہیں، ان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، ان کا وزن بھی زیادہ ہے. بھاگنے کی صلاحیت میں مقابلہ کیجئے، جانور ہم سے بہتر. دیکھنے کی صلاحیت میں مقابلہ کر لیں، وہ ہم سے بہتر ہے. سننے میں، سونگھنے میں، چکھنے میں، کس صلاحیت میں وہ ہم سے بہتر نہیں ہے.
ان تمام صلاحیتوں میں جانور ہم سے بہتر ہے. ایک معاملہ صرف ہے جس کے اندر وہ کچھ نہیں ہے اور وہ ہمارے پاس ہے. وہ ہدف معین نہیں کر سکتے، ہم ہدف معین کر سکتے. صرف یہ ایک فرق ہے ہمارا ان کا. جو مادی ترقی ہے اس میں بھی مقابلہ کیا جاتا ہے انسان اور حیوان کا. آپ نے پتہ نہیں مختلف معلوماتی چینلز کے اوپر کتنی ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی جس میں انہوں نے انسانوں اور حیوانوں کا مقابلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق کیوں بنا، کس جگہ پر آ کر ہم ان جانوروں سے جدا ہوئے جن کی ابتدا ہماری اور دوسرے جانوروں کی ایک ہی بنتی ہے. اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا. تو ان کے خیال میں اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس وسائل بنانے کی ایسی طاقت تھی جو ان دوسرے جانوروں کے پاس نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو انسان تھے انہوں نے وسائل بنا لیے، کچھ ٹولز بنا لیے، وہ ٹولز دوسرے لوگ نہیں بنا سکے. اس وجہ سے انسان کے پاس سویلائزیشن آ گئی اور ان کے پاس سویلائزیشن نہیں ہے. یہ مادی ترقی کہہ سکتے ہیں. وجود کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ تو ہم نے عرض کیا اپنی خدمت میں ایک فرق ہے، گھر ہم بھی بنا سکتے ہیں اور جانور بھی ٹھیک ٹھاک پیچیدہ گھر بنا سکتے ہیں. پرندوں کے گھونسلوں کو کبھی دیکھیے جنہوں نے ان کا مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے چونٹیوں کی بلوں کا مطالعہ کیا ہے، آرکیٹیکٹ کے اعتبار سے اگر وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت سادہ نقشے نہیں ہیں، یہ کافی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود فرق صرف اتنا بنتا ہے وہ ہدف معین نہیں کر سکتے. ان کی جبلت میں جو کچھ لکھا ہے بس وہ وہی کریں گے. آپ ہدف معین کر سکتے ہیں، آپ کو خدا نے یہ طاقت دی ہے. اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چونٹی آج سے 1 کروڑ سال پہلے جیسے بل بناتی تھی آج بھی ویسے ہی بنائے گی. شہد کی مکھی آج سے 1 کروڑ سال پہلے جیسے چھتا بنا رہی تھی ویسے ہی بناتی رہے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ موسم کی بعض تبدیلیوں سے ان کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے لیکن ہدف تبدیل نہیں ہوگا. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے جو تبدیل ہوگا. اللہ نے صرف ہمیں یہ شرف دیا ہے ہم اپنی زندگی کے اہداف معین کر سکتے ہیں، مقصد معین کر سکتے ہیں. اور سارے انسانوں کی تقسیم سمجھ میں آتی ہے ہدف کی تقسیم کے اوپر انسان تقسیم ہوئے. مثلا اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مثلا میرے اندر اور فلاں شخص کے اندر کون سا شخص با فضیلت ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا میرے اہداف کیا ہیں، اس کے اہداف کیا ہیں. اگر اس کے اہداف بلند اہداف ہیں اس کا مطلب ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. میرے اہداف پست اہداف ہیں اس کا مطلب ہے میرے اندر فضیلت نہیں ہے. اب ایک علیحدہ چیپٹر کھولنا پڑے گا وہ یہ کہ اہداف میں بلندی اور پستی کسے کہتے ہیں. تھوڑا سا مقاصد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس بحث سے گزرتے ہوئے ہم اپنے موضوع پر پہنچیں گے، کربلا اور عظمت انسان. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ نے انسان کو عظمت دی ہے. عظمت جسم کے اندر نہیں ہے، عظمت جسمانی طاقتوں کے اندر بھی نہیں ہے، عظمت ہدف کے تعین میں. ہدف مختلف انسانوں کے مختلف ہیں. اب ذرا سی دیر کے لیے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے سوچیے گا انسانوں کے اہداف کیا کیا ہیں، کن اہداف کی خاطر زندگی گزاری ہے، کیا حاصل کرنے کے لیے زندگی گزاری ہے. اچھا جیسے ہی میں اور آپ اس قسم کی کوئی بات کریں گے تو ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بڑے بڑے جوابات دیں گے. مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں نے سید الشہداء کی خاطر زندگی گزاری. بہت بڑا ہدف ہے، بہت بڑا ہدف ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جواب دینے میں کیا جواب دیں گے. مشکل یہ ہے کہ ہدف آپ کی وہ چیز ہے جس پر آپ کی زندگی کی اصلی ریسورسز لگ رہی ہیں. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا ہدف کیا ہے. مثلا اگر ایک شخص مجھ سے یہ کہے کہ مثال کے طور پر میں MBA کرنا چاہتا ہوں اور وہ روزانہ 8 گھنٹے انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں اور آدھا گھنٹہ MBA پڑھ رہا ہوں تو میں اس سے کہوں گا کہ اس کا مطلب ہے MBA کرنے کی آپ کے ذہن میں خواہش تو ہے لیکن آپ کا پریکٹیکل ہدف یہ نہیں. کیونکہ اگر آپ کا پریکٹیکل ہدف MBA کرنا ہوتا تو آپ بجائے کہ 8 گھنٹے انجینئرنگ کو دیتے آپ 8 گھنٹے اس کو دے رہے ہوتے. اب آپ اپنے آپ سے، میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے عملی اہداف زندگی کے کیا ہیں، ہم زندگی کس چیز کے لیے گزارتے ہیں.
اور میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اچھا ہے کہ انسان کبھی کبھی پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے اور یہ سوچے کہ جو کچھ میں نے اب تک وقت گزارا ہے اس میں نے کیا حاصل کیا ہے۔ میں انسانوں کے اہداف کو ایک اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس سے ہم کچھ اندازہ لگا سکیں گے کہ انسان کا ہدف کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور مرحلے میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اگر کسی شخص کا ہدف بس اتنا ہو کہ وہ اچھا کھا لے اور اچھا پی لے اور اچھا سو جائے، اس انسان کی قیمت کتنی ہے؟ اگر انسان کی زندگی کا ہدف یہ ہے اچھا کھائے، اچھا پیے، خوب سوئے، اس انسان کی زندگی کی قیمت جانوروں کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جانوروں کی زندگی میں بھی یہی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں۔ اچھا، اس کھانے پینے کے لیے وہ شخص کہے گا کہ میں تو صبح سے شام تک نوکری کرتا ہوں، جانور صبح سے شام تک شکار کرتے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی کا ہدف یہی ہو جائے کھائے پیے سو جائے، اس کا مطلب ہے اس میں اور دوسرے جانوروں میں ظاہر جسمانی فرق کے باوجود فکر کی سطح پہ کوئی فرق حاصل نہیں ہوا۔ اچھا، آپ تصور فرمائیے گا، میں تھوڑا سا یہاں پر بریکٹس کھول کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مختلف مواقع پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جب انسانوں کو بصیرت دی ہے تو انسانوں کو جانوروں کی شکل میں دکھایا۔ اہل بیت نے مختلف مقامات پر یہ کام کیا ہے۔ دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک تو کربلا کے معاملے میں ہی سید الشہداء نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کتا میرے جسم کو بھنبوڑ رہا ہے۔ پوچھا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو بیان کیا گیا کہ یہ در حقیقت شمر کی ذات کا بیان ہے، شمر ابن ذی الجوشن، یہ اس کا بیان ہے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ مولا مینا کے میدان میں تشریف فرما تھے، کسی نے کہا کہ اس سال حج کرنے والے کتنے زیادہ ہیں؟ امام نے فرمایا رونے والے بہت زیادہ ہیں، حج کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور پھر اس شخص نے دیکھا تو میدان مینا جانوروں سے بھرا پڑا تھا۔ اس میں وہ کہتا ہے کچھ لوگ انسان تھے، باقی جانور تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں سادہ سے ایک سوال آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، یہ جو وہ جانور نظر آئے تھے وہ حقیقت تھی، یا وہ جو انسان بعد میں پھر دوبارہ انسان نظر آنے لگے تھے وہ حقیقت تھی؟ اصل حقیقت کون سی تھی؟ اصل حقیقت وہ تھی جو اس آدمی کو امام کے دکھانے سے پہلے نظر آ رہی تھی، جس میں سب انسان نظر آ رہے تھے، یا اصل حقیقت وہ تھی جو اس شخص کو امام کے دکھانے کے بعد نظر آئی تھی، جس میں کم انسان تھے، زیادہ تر حیوان تھے؟ ظاہر ہے کہ امام حقیقت کے سوا کچھ نہیں دکھائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کے پیچھے کوئی اور وقت گزر رہا ہے، کوئی اور دنیا گزر رہی ہے جس میں اس ظاہر کو اس ظاہر کی طرح ہم نہیں دیکھ پا رہے، وہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر آپ اس بات کو قبول کر لیں کہ ہاں اس ظاہر کے پیچھے کوئی باطن بھی ہے، اس میں کچھ اور ہو رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ وہ جو کچھ اور ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں کیوں بعض انسان ہیں اور بعض انسان جانور ہیں؟ اس سوال کو ہم کہاں پہ حل کریں گے؟ اس سوال کو ہم علم اخلاقیات کے اندر حل کرتے ہیں۔ علم اخلاق اسلام کے علوم میں سے ایک علم ہے، اور اس علم کی اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب معراج السعادہ نام کر کے ہے۔ معراج السعادہ اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، فارسی میں بھی ہوا ہوا ہے، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہوا ہے، انگلش میں بھی کم از کم کچھ حصے ترجمہ ہوئے ہوئے۔ اس کے اندر اس بات کو حل کیا گیا ہے کہ انسانوں کی تقسیم کس طرح سے ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کی عادتیں، آپ کو جملہ یاد ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہم اپنی عادتوں کی مخلوق ہیں، اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کی عادتیں جانوروں کی عادت کے اوپر آ جائیں تو اس کی باطنی شکل جانور میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کی عادتیں جانوروں کی عادتوں پر آ جائیں، یعنی کیا مطلب ہوا؟ اس کے اہداف وہی ہیں جو جانوروں کے اہداف ہوتے ہیں۔
اس کی عادتیں وہی ہیں جو جانوروں کی عادتیں ہوتی ہیں. تو اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو باطنی وجود ہوتا ہے وہ بجائے کسی انسان کے ہونے کے کسی جانور کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ایسا کیوں ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا اس لیے ہوا ہے کہ اس کی عادتیں جانوروں کی عادتیں، اس کے اہداف جانوروں کے اہداف ہیں. اور ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی کا اصلی ہدف یہی ہو کہ وہ کھائے پیے عیش و عشرت کرے. اگر ایسا ہے تو یہ کوئی جانوروں میں سے کوئی ایک جانور بنے گا. اچھا ممکن ہے کوئی پوچھے بھائی کون سا جانور بنے گا؟ یہ اس کے بھی سارے اصول بنے ہوئے. اچھا اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کا ہم و غم کھانا پینا نہیں ہے، جاہ اور مقام ہے، اپنے لیے ایک ریپوٹیشن دیکھنا چاہتا ہے، لیڈرشپ چاہتا ہے کہ ایک گروپ ہو، اس گروپ کا لیڈر میں بنوں، اس لیڈرشپ کو لینے کے لیے جو چاہے گا کرے گا، غلط صحیح کی بھی کوئی غرض نہیں ہے. اس کی صورتحال کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کا جانور ہے. یہ بھی ایک قسم کا جانور ہے. جانوروں کے اندر پتہ نہیں کتنی ڈاکومنٹریز آپ نے دیکھی ہوں گی، جانوروں میں اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے کہ کون جتھے کا لیڈر بنے گا. یہ بھی ایک جانور پن. تو یہ ساری چیزیں جانوروں کی ہیں کہ کوئی انسان لذتوں کے پیچھے بھاگے، صرف لذتوں کے پیچھے جانور پن ہے. کوئی انسان صرف لیڈرشپ کے پیچھے بھاگے، یہ جانور پن ہے. پھر وہ جو اصل انسان ہے وہ کیا ہے؟ جو اصلی انسان ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اور میں ذرا سا یہاں پہ روک کر ایک سوال کا اس کے اندر اور اضافہ کروں گا اور آپ کی ذہنت کو اس مرحلے سے آگے بڑھاؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. ہم نے ایک مقایسہ کرنے کی کوشش کی مجھے کہ بھائی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم و غم شکم ہوتا ہے. اگر ہم و غم شکم ہوتا ہے تو پھر وہ جانور کی طرح ہوتے ہیں. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم و غم صرف نفسانی خواہشات ہوتا ہے، یہ بھی جانوروں کی ایک قسم ہے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم و غم صرف جاہ طلبی ہوتا ہے، مقام کی خواہش ہوتی ہے، ان کو کوئی طاقت چاہیے، اقتدار چاہیے. عرض کیا یہ بھی جانوروں کی طرح ہے. پھر وہ جو اصلی انسان ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اب اس کو یہاں پہ روک کر ایک چیز کو میں اور ایڈ کر لوں تاکہ ہم پھر ایک مکمل جواب دے سکیں گے. بہت سادگی کے ساتھ آپ دنیا میں دراصل کیا کرنے کے لیے تشریف لائے؟ شاید کسی دوست نے کہا کہ بھائی آپ کے سوالات بہت سادہ ہیں، اس میں انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں ہے. میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کاش میرے جیسے لوگ پہلے ان سادہ سوالات کو سالو کر لیں تاکہ ہم زندگی میں 60 سال گزارنے کے بعد پیچھے ملٹ کے نہ دیکھیں کہ ہم نے وہ بھی سالو نہیں کیے. پہلے ہم ان کو سالو کر لیں اچھی طریقے سے. ایک کوشچن ہے، دنیا میں خدا نے ہمیں در حقیقت بالکل کرسٹل کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ مجھ سے یہ سوال بہت مشکل سے حل ہوا تھا. ممکن آپ کہیں گے بھائی آپ کی اتنی صلاحیت کم رہی ہوگی اس لیے مشکل سے حل ہوا ہوگا، لیکن بہرحال میرے لیے اتنی آسانی سے حل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو جواب دیتا تھا اس میں کوئی نقص آنے لگتا تھا اور اس میں مجھے سوچنا پڑتا تھا کہ نہیں اصلی ہدف نہیں ہوگا. چونکہ جیسے آپ کو اصلی ہدف ڈھونڈنا ہے، کس ہدف کی خاطر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، تو بہت ساری کوالٹیز آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی. یعنی وہ ہدف ایک ایسا ہدف ہونا چاہیے جو ہر انسان کے اندر ممکن ہو. اگر آپ کو کوئی 2 آدمی ایسے مل گئے اور آپ نے ہدف ایسا دیا جو 2 کے لیے ممکن نہیں تھا تو یہ نہیں ہو پائے گا کہ خدا 2 انسانوں کا ایسا بھیج دے جن کے اندر ہدف کا حصول ممکن نہیں ہے. مثلا فرض کیجئے کوئی یہ کہے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میں اور آپ کمائیں، کھائیں پیئیں، کمائیں، خاندان بنائیں اور دنیا سے رخصت ہو جائے. عزیزان محترم مجھے ایک دفعہ یاد آتا ہے، ایک میرے جاننے والے تھے جو نظروں سے نابینا ہوئے پہلے ایک بیماری کے نتیجے میں، اس کے بعد میں مفلوج ہو گئے، فالج کا بھی دورہ پڑا. اس نے فالج کے بستر پہ نابینا ہوتے ہوئے مجھ سے ایک سوال پوچھا، مولانا صاحب میرا ہدف خلقت کیا ہے؟ مجھے خدا نے کیوں خلق کیا ہے؟ اگر میں اس سے کہوں تمہارا ہدف خلقت یہ ہے کہ تم کھاؤ پیو کماؤ زندگی بڑھاؤ سب کچھ کرو، تو کیا گا اس کا مطلب ہے کہ یہ تو خدا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے، پھر مجھے خلق کیوں کیا؟ کیا ہدف خلقت ہے؟
اچھا اب ممکن ہے کوئی سادگی میں جواب دے، ہدف خلقت یہ ہے کہ آپ عبادتیں کریں. کتنی دیر آپ عبادتیں کریں گے بھائی؟ آپ دن بھر میں 24 گھنٹے میں کتنی دیر عبادت کر لیں گے؟ بہت، میں سوچوں کوئی تیر مارے آج کی دنیا میں 8 گھنٹے عبادتیں کر لے گا. باقی 16 گھنٹے پھر کیا کر رہا ہے؟ یہ ہدف خلقت سے باہر نکل گیا کیا؟ اس کا مطلب ہے یہ صرف عبادت کرنا بھی ہدف خلقت نہیں ہے. آپ کہیں گے ذکر سید الشہداء کرنا ہدف خلقت ہے، تو پھر باقی 10 مہینے آپ کیا کرتے ہیں؟ حتیٰ آج کے دن آپ نے کتنے گھنٹے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بھی ہدف خلقت نہیں ہے. ہدف خلقت کا اہم ترین عنصر ہے، لیکن ہدف خلقت کوئی اور عبادت بنانی پڑے گی آپ کو. اور میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان سوالات کو پہلے آپ کو اپنی زندگی میں حل کر لینا چاہیے. کیوں؟ جتنا آپ کا وقت گزرتا چلا جائے گا آپ کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کے لیے اچھی طرح حل ہونا چاہیے کہ آپ در حقیقت اس دنیا میں کس کام کے لیے تشریف لائیں، تاکہ جو کام بھی آپ کر رہے ہوں آپ کی اورینٹیشن تو کم از کم کلیئر ہو کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرض فرمائیے مجھے کوئی کہے کہ آپ نارتھ کی طرف جانا ہے آپ نے اور 80 کلومیٹر طے کرنا ہے. اب آپ کی مرضی، آپ 10 کلومیٹر کی اسپیڈ سے جائیں یا 20 کلومیٹر کی اسپیڈ سے جائیں. اگر میں سمت دیکھے بغیر پوری اسپیڈ سے بھاگنا شروع ہو گیا تب بھی کوئی فائدہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید 90% سے زیادہ امکان یہ ہے کہ میں اپنے آبجیکٹو کو مس کر دوں گا، گرچہ میں بہت تیزی سے بھاگ رہا ہوں گا. کیوں؟ اورینٹیشن کلیئر نہیں ہے، ڈائریکشن میں نے نہیں لی ہے. اب ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے لامحالہ اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے. آپ دنیا میں تشریف لائیں، بالآخر آپ نے زندگی گزارنا. اس دنیا کے بہت سارے کام آپ کسی دین کو جانتا ہو یا نہ جانتے ہو آپ نے کرنا ہے. مثلا کوئی ہوگا جو بھوک سے مر جائے یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہ میں نہیں کھانا کھاتا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. یہ پوری دنیا کو خدا کو تھوڑی مانتی ہے جو آپ یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ایکیڈیمک اچیومنٹس کر رہے ہیں، انوینشنز کر رہے ہیں، بزنسز چلا رہے ہیں، اسٹاک کے اوپر انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچائی ہوئی چیزیں. سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب خدا کے لیے کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، خدا کو نہیں مانتے تب بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہدف خلقت ہے. ہدف خلقت کوئی اور چیز ہے. اور اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں آج پوری تفصیل سے عرض کر لوں کسی طریقے سے، اس خطرے کے ساتھ کہ یہاں 10 منٹ سے زیادہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو لوگوں کا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے. اس خطرے کو بھی کنٹرول کرنا ہے. اس خطرے کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اس خطرے کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے اتنی سادہ ہو گئی ہیں کہ اس میں اکیڈیمک ڈیپتھ نہیں ہے. ان تمام خطرات کو دیکھتے ہوئے میں نے 2 سوال پیش کیا آپ کی خدمت میں. پہلا سوال تو یہ کیا ہماری شرافت جانوروں کے اوپر کس چیز میں کا ہدف کے اندر ہے؟ ہدف کیا ہونا چاہیے جبکہ کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، لڑتے بڑھتے وہ بھی ہیں، گھر وہ بھی بناتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہوا کہ اللہ نے کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ کرسٹل ہمیں پتہ چل جائے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا ہے، تاکہ ہماری اورینٹیشن کلیئر ہو جائے. ہم ہر کام کے اندر اس ہدف کو ڈھونڈیں پھر کہ وہ ہدف مجھے ملا یا نہیں ملا. یعنی پھر کیا ہونا چاہیے؟ مثلا میں پاکستان سے نکلا، میں نے پلاننگ کی کہ مثلا میں 23 دن کے لیے فلاں جگہ جاؤں گا اور واپس آؤں گا. تو میں 23 دن کے بعد واپس جب پہنچوں تو اپنے آپ سے پوچھوں کہ جی صاحب آپ کو اس ہدف کے سلسلے میں کیا ملا؟ اور یہاں سے گھر جب واپس مجلس سے جاؤں اور رات کو سونے لگوں تو اپنے آپ سے پوچھوں کہ آج آپ نے پورے دن اس ہدف کے سلسلے میں کیا حاصل کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے پورا دن ضائع کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ کی زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہے. یہ ہدف ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جرات کروں گا، جسارت کروں گا اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اگر آپ قبول فرمائیں تو جگہ ہے، جگہ نظر آ رہی ہے، اور وہ میرے خیال میں 4 سینٹی میٹر والی ترکیب بری نہیں تھی. تو آپ چند سینٹی میٹر تشریف لے آئے گا، جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے چند سینٹی میٹر آگے تشریف لے آئیے، کافی جگہ بن جائے گی. اللہم صلی علی محمد بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اب مجھے آپ کی خدمت میں وہ ہدف بیان کرنا ہے جس کی خاطر خدا نے خلق کیا ہے، اور میں سہارا لوں گا قرآن کریم کا، دائرہ کتاب خدا۔ اگر خدا قرآن کریم میں ایک آیہ کریمہ کہہ دے تو دنیا کا کوئی مسلمان اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، جو مخالفت کرے گا تو گناہ ہے۔ صحیح ہے؟ ایک دفعہ ایک بات کہہ دے، کیا 2 آیت میں آنا ضروری ہے؟ نہیں، ایک آیت میں ایک دفعہ بھی اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا وہ واجب شرعی ہے، اس کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ اچھا، اگر خدا نے متعال کسی ایک بات کو کہے اور اس بات کے ساتھ قسم بھی کھائے، پھر کیسا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اس بات میں وزن کافی زیادہ ہو گیا، کیونکہ بالکل ایسی جیسے آپ یہاں تشریف فرماؤ، میں آپ سے پوچھوں فلاں شخص آ گیا، آپ کہیں کہ ہاں آ گئے، تو میں آپ سے کہوں کہ مؤکداً تاکیداً واقعی اندر آ گئے، آپ کہیں کہ ہاں بھائی آ گئے اندر، میں آپ سے کہوں کہ اس پہ کیسے یقین کریں، تو آپ کہتے ہیں کہ مثلا کیا میں قسم کھاؤں آپ کے سامنے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں قسم مت کھائیے، یقین آ گیا۔ صحیح ہے، تو میں آپ کی قسم کھانے کے بغیر بھی یقین کر لیتا ہوں، اور اگر خدا قسم کھائے بات بڑی بات ہے۔ صحیح، اچھا ایک قسم کھائے تو کافی ہے یا کتنی قسم کھائے خدا تب آپ کو یقین آئے؟ ایک ہی کافی ہے۔ بھئی آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کیا میں قسم کھاؤں؟ میں کہتا ہوں چلیں کھائیں، تو اب آپ نے ایک قسم کھائی تو کیا میں آپ سے کہوں کہ 2 کھائیے؟ نہیں، یہ تو بالکل یعنی بدتمیزی ہو جائے گی کہ میں آپ سے کہوں۔ صحیح، تو ایک قسم کھائے تو کافی ہے۔ صرف ایک مقام پر خدا نے 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 مرتبہ قسم کھائی ہے۔ اچھا یہ ایک چیپٹر ہے کہ بھائی خود اکیلا بغیر قسم کے بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، قسم سے کہے، 11 قسمیں کھائے، اور 10ویں قسم نفس کی اور 11ویں قسم خود اپنی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج، چاند، آسمان، روشنی، تاریکی، 10ویں قسم نفس کی، 11ویں قسم خود خدا نے اپنی۔ ان 11 قسموں کے بعد خدا نے ایک بات کہی ہے، ایک بات کہی ہے۔ مجھے 27 سال میں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اگر میں نے اس بات کو عشرہ مجالس میں کسی ایک دفعہ بھی مس کیا، ایک طرح کی امانت میں خیانت کر دی۔ لہذا میں ہر عشرہ مجلس کے اندر اس زمانے میں کم از کم جہاں کر بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں ایک دفعہ ضرور کہتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی اللہ کی امانت ہے۔ جب خدا 11 قسمیں کھائے اور کہیں پہ 7 قسمیں بھی نہ کھائی ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی بہت بھاری چیز ہونی چاہیے۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد خدا نے متعال یہ بتا رہا ہے کہ کون سا شخص کامیاب ہوگا، بس باقی سب ناکام۔ آپ کسی یونیورسٹی کے اندر گئے، اس یونیورسٹی کے اندر آپ کو یہ پوچھنا ہے بھائی یہاں پر کامیابی کا معیار کیا ہے؟ یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے یا امپورٹنٹ نہیں ہے؟ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا چلا تو آپ 5 سال تک فیس پے کرتے رہیں گے، ایگزامز دیتے رہیں گے، آخر میں وہ بتائیں گے کامیابی کے لیے معیار کچھ اور تھا، آپ جائیے یہاں سے۔ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے بھائی، آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کامیابی کا معیار کیا ہے۔ 11 قسمیں کھا کر خدا نے ایک معیار بیان کیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا سا پھر رکوع میں، ہم لوگ کامیاب کسے کہتے ہیں؟ ہم اور خدا میں فرق ہو گیا ہے کیا؟ بدقسمتی سے ایسا ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم بہت کچھ ایسی چیزیں کہتے ہیں جس کو خدا نہیں کہتا ہے، اور بار بار ہم سے کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ ایک آیت کریمہ تو آپ سب نے سنی، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ہرگز گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے یہ مردہ ہیں، یہ زندہ ہیں، اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ کو ہم مردہ کہتے ہیں، خدا زندہ کہتا ہے، اور کچھ کو ہم زندہ کہتے ہیں، اللہ ان کو مردہ کہتا ہے۔ اللہ ان کو مردہ کہتا ہے، یہ عجیب ہے۔ اس داستان کو میں یہاں پہ روک لیتا ہوں ورنہ یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، ہم واپس آتے ہیں۔ خدا نے متعال نے کہا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، 11 قسمیں کھانے کی بات کہتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کامیاب کون سا ہوا ہے۔ اچھا باقی کون ہے؟ باقی کہتا ہے سب ناکام ہو گئے۔ ہمارے نزدیک کامیاب کون ہے؟
آپ خود اندازہ لگا لیجئے. کوانٹٹیز کو کم کر کے یہی رول پوری دنیا میں نافذ ہے آج کل, جو آپ اور میں معمولاً کہہ رہے ہیں. کوانٹٹیز تھوڑی ادھر ادھر ہو جائیں گی. آپ پاؤنڈ میں کہیں گے, میں روپے میں کہوں گا, فلانی ڈالر میں کہے گا, دوسرا ین میں کہے گا, باقی سب ایک ہی ہے. آپ بھی گھر کہیں گے, آپ بھی کچھ ایسٹس کہیں گے, آپ بھی کوئی رسپیکٹ کہیں گے, آپ بھی اسٹیٹس کہیں گے, اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہیں گے. اسکیلز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. یہ ہم لوگوں کے نزدیک کامیاب ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے اس کامیابی کے بیان میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. اب میرے خیال میں وقت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آیت کریمہ عرض کروں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں, صرف ایک فرق کے ساتھ. شاید جانتے ہوں, توجہ نہ دی ہو, اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ جانتے ہوں گے. میں اس سلسلے میں ایک نفیس واقعہ عرض کیا کرتا ہوں, اور میں اس سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اور بات نکل جائے, لیکن پھر بھی وہ واقعہ عرض کیے بغیر میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں گزروں, تو میں رک کر پہلے وہ واقعہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں نے مسلسل احادیث کے اندر, روایات کے اندر دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ آ کر اللہ کے نبی اور ان کی اولاد طاہرہ سے سوالات کرتے تھے جو سوالات بظاہر عقل مندانہ نہیں لگتے تھے. لوگ ان پہ ہنستے تھے, لیکن اللہ کے نبی اور ان کی اولاد بعض اوقات ان سوالات کے بہت سنجیدہ جواب دیتے تھے. بہت سنجیدہ جواب. ایسے کئی واقعے میرے ذہن میں فوراً آ رہے ہیں کہ یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو موضوع سے مربوط ہے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس, دور دراز سے آیا تھا, گاؤں دیہات سے, جن کو آراب کہتے ہیں. آراب جاہل گنوار کو نہیں کہتے, آراب کہتے ہیں اس شخص کو جو شہر سے دور رہ رہا ہو, گاؤں دیہات کے اندر شہری زندگی نہ جانتا ہو. آراب میں سے تھا, گاؤں دیہات سے اٹھ کے آیا تھا کافی فاصلے سے. اللہ کے نبی کے پاس پہنچا, اس نے بتایا اللہ کے نبی میں بڑی دور سے آیا ہوں اور مجھے گھر واپس بھی جانا ہے. ابھی ظاہر اس کی مجبوریاں ہوں گی کچھ. اس نے کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں, مجھے گھر واپس بھی جانا ہے, آپ اللہ کا دین لے کر آئیں, مجھے ذرا جلدی سے سکھائیں, میں واپس جاؤں. صحیح کوشچن صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ کوشچن ایسی جیسے آپ پسند پی ایچ ڈی فزکس ہیں, فزکس کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر, میں آپ کے پاس آؤں کہوں میں بھائی کھانا چھوڑ کر آ رہا ہوں میز کے اوپر, ذرا مجھے فزکس سکھاؤ, میں جاتا ہوں. اس نے ایسے ہی کیا. اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا ہوں بڑی دور سے, مجھے گھر بھی واپس جانا ہے, آپ مجھے دین سکھا دیجئے جو آپ لے کر آئیں, پھر میں گھر واپس جاؤں گا. اللہ کے نبی نے, اصحاب تھوڑے سے ہنسے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, ہم یہاں 20-20 سال سے بیٹھے ہوئے سیکھنے کے لیے, یہ بندہ خدا ایسے ہی آ رہا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ایک سے کہا کہ تم اس کو فلانی آیت کریمہ سکھا دو, ایک آیت, بس ایک آیت. ایک صحابی کو اشارہ کیا, کر تم فلانی آیت ان کو سکھاؤ. وہ ایک کونے میں لے گئے, ان سے کہا کہ اللہ کے نبی نے ایک آیت سکھانے کو کہا ہے, غور سے سنو. آیت کریمہ سنائی, آیت کریمہ سنائی, اس آدمی نے غور سے سنی, آیت کریمہ کو بہت غور سے سنا. اس کے بعد کہنے لگا دوبارہ سنا. انہوں نے دوبارہ سنائی, پھر کہا ایک اور دفعہ سنا. انہوں نے ایک اور دفعہ سنا دی. سوچتا رہا. اس کے بعد جو سنانے والے تھے انہوں نے کہا کیا آپ سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا ہاں اب سمجھ میں آ گئی. اللہ کے نبی کے پاس واپس لے کر آئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا فلاں آیت سکھا دو, میں نے سکھا دی. اس نے اللہ کے نبی سے کہا, اس عرب نے, اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے دین سیکھ لیا ہے, میں چلا جاؤں؟ پھر معاملہ ختم. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ, چلے جاؤ. جب جانے لگا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ شخص جاہل آیا تھا اور دین کا ماہر بن کے جا رہا ہے. فقیہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے, فقیہ. فرمایا یہ جاہل آیا تھا, فقیہ بن کے جا رہا ہے ایک آیت کریمہ سیکھنے پر. وہ ایک آیت کریمہ کون سی ہے؟ ہم سب کو آتی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
جو ایک ذرہ نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، جو ایک ذرہ برائی کرے گا وہ دیکھے گا۔ کس کو نہیں آتی ہے کریمہ؟ ہم سب کو آتی ہے، تو الحمدللہ ہم سب لوگ فقیہ ہو گئے۔ ویسے تو ہم سب لوگ مجتہد اعلیٰ ہیں، بر صغیر کے رہنے والے، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ طے کر لیتے ہیں آج باضابطہ طور پر کہ ہم سب فقیہ ہو گئے۔ نہیں ہوئے انسان محترم، کیوں؟ اس نے اس آیہ کریمہ پہ یقین حاصل کیا تھا، ہمیں یقین حاصل نہیں ہوا۔ اس طرح ایک آیہ کریمہ زندگی تبدیل کر سکتی ہے۔ پروردگار عالم نے 11 قسمیں کھانے کے بعد ایک آیہ کریمہ ارشاد فرمائی۔ آیہ کریمہ آپ کے ذہن میں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، بس وہ کامیاب ہوگا جو اس نفس کا تزکیہ کرے گا، اور وہ ناکام ہو جائے گا جو اس نفس کو دفن کر دے گا۔ میں جملے کا ترجمہ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر تشریح عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قد افلح من زکاها، بس وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا، اور وہ ناکام ہو جائے گا جو اس نفس کو دفن کر دے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صرف 2 پیرامیٹرز پہ بات کرنی چاہیے۔ اس سے ہٹ کر کے نفس کسے کہتے ہیں، یہ بہت بڑی داستان، اس کو ہم یہاں نہیں چھیڑ پائیں گے ورنہ ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر، چونکہ آپ اجمالاً جانتے ہیں کہ بدن کے علاوہ بھی کچھ ہے ہمارے اندر، اس کو نفس کہتے ہیں۔ ہم نفس کی تفصیلات میں نہیں جانتے، نہیں جائیں گے ابھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کے امر سے ہے، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی پیچیدہ چیز ہے، لیکن آیہ کریمہ نے استعمال کیے، اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ساتھ بدن کے علاوہ کوئی اور حقیقت ہے، اس کو ہم نفس تعبیر کر رہے ہیں۔ آیہ کریمہ نے کیا کہا؟ قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہوگا جو اس نفس کا تزکیہ کرے گا۔ یہاں سے علماء اخلاق نے ایک اصطلاح حاصل کی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں ہدف خلقت تزکیہ نفس ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہدف خلقت تزکیہ نفس ہے۔ اچھا، اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اس گفتگو کو یہیں پہ چھوڑ دیں، کہتے ہیں بھائی ہم نے تزکیہ نفس تو بتا دیا نا، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے کہ بھئی آپ اتنی سادہ سادہ باتوں میں کیوں گئے، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تزکیہ نفس بچپن سے جتنے لوگوں نے سنا ہے ان کو بھی اچھی طرح نہیں پتہ کہ تزکیہ نفس کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ کیوں؟ ہم نے سروس کیے میں لوگوں سے پوچھا ہوا ہے کہ بھائی تمہیں پتہ ہے تزکیہ نفس کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں پتہ ہمیں۔ مثلا ایک اور اصطلاح جو بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، سب لوگ اپنی زبان پہ 25 دفعہ دن میں جاری کرتے ہیں، نہیں معلوم کیا ہے، قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے۔ کسی کی عمر 40 سال ہو تو 25 سال سے اللہ کے قرب کے لیے محنت کر رہا ہے، اس سے پوچھے آج تک تمہیں پتہ چلا کتنا قرب ملا، کتنا قرب ملا؟ 3 رکعت نماز مغرب بھی پڑھی ہے ابھی قربتاً الی اللہ کے لیے، پوچھے قرب مل گیا؟ اسے پتہ ہی نہیں قرب کہتے کسے ہیں بھائی، ہمیں نہیں معلوم تزکیہ نفس کیا ہے۔ واقعی اگر بالکل ہمارے سامنے کوئی کہے، ہم سے کوئی یہ کہے بھائی سلیس سادہ زبان میں بیان کرو تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں، پھر اگلا کوشچن بعد میں آئے گا کہ یہ تزکیہ نفس آپ نے کر لیا یا نہیں کیا، چونکہ اگر یہ تزکیہ نفس نہیں کیا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، تو اللہ 11 قسمیں کھا کر کہہ چکا ہے کہ جو تزکیہ نفس نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، بس وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا۔ تو ہمیں اس کے اوپر بحث کرنی پڑے گی کہ بھئی یہ تزکیہ نفس کیا چیز ہوتی ہے۔ اب میں پھر اسی اجمال کی حالت میں اس کو لے کے چلتا ہوں
بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر، چونکہ ہمارے پاس وقت آج کے دن کے لیے ختم ہو رہا ہے، اور تزکیے کے معنی کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم سب کو معلوم ہے ہمارے پاس کوئی وجود ہے جو ہماری باڈی سے ہٹ کر ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے. شاید بعض لوگوں نے اسے احساس کیا ہے، شاید بعض لوگوں نے اسے احساس نہیں کیا ہے. ابو علی سینا سے پہلے والے اور ابو علی سینا کے بعد والے فلاسفرز سب نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے، اسلامک فلاسفرز نے، کہ اس کو کیسے احساس کریں کہ ہمارے پاس ایک نفس ہے. اس کے لیے بڑے بڑے ایکسپیریمنٹس لکھے گئے کہ اگر آپ یہ تجربہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے. پھر دلائل دیے گئے، لاجیکل فلسفیکل آرگومنٹس دیے گئے کہ اس کے ذریعے سے آپ ثابت کر پائیں گے کہ آپ کے بدن کے سوا ایک نفس بھی ہے. یہاں پر بہت ساری چیزیں کہی گئی، ہم اس میں نہیں جاتے ہیں، ہم اس کو مفروضے کے طور پہ لے لیتے ہیں، ایزیوم کر لیتے ہیں کہ آپ کو بھی یقین ہے کہ آپ کے پاس بدن کے سوا کوئی اور چیز بھی ہے، ورنہ اگر نہیں ہے تو پھر تو مرنے پہ معاملہ ختم ہو گیا. پھر جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے اوپر معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، داستان بہت لمبی ہے. تو وہ جو کچھ بھی ہے اس کا تزکیہ آپ سے مطلوب ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے اس کا تزکیہ کریں. اچھا تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پھر معذرت چاہوں گا ان لوگوں سے جو بعد میں مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنی ڈیٹیلز میں کیوں جاتے ہیں، اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے. ہم کب تک علمی عیاشی کرتے رہیں گے؟ ہم لوگوں نے علمی عیاشی میں 40 سال گزار دیے ہیں، اور ہمارے جوان اور حتیٰ بوڑھے نہیں سیکھ پا رہے اب کیا ہو رہا ہے یہاں پر. ہم زندگی کے اہداف میں نعوذ باللہ، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، ان مغربی مادہ پرستوں کے سامنے بھی ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے. ہم بہہ رہے ہیں ان کی بہائی میں، اور میں سمجھ رہا ہوں نقصان اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں ان باتوں کو اتنی سادگی کے ساتھ نہیں کرنا ہے. اب کر ڈالیں ورنہ کب کریں گے؟ پھر ہم مشکل میں پھنستے جا رہے ہیں. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ صاحب ایک پودا لے لیجئے، اسے زمین میں گاڑیے. اب آپ کو یہ سعادت لندن میں کہاں ملے گی بلاخر، لیکن آپ کے گھروں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں، وہاں پر آپ یہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کھیتی باڑی کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن میں نہیں کہوں گا، موضوع سے بہت باہر نکل جاؤں گا. جو لوگ ہمارے اسپیچز سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں میرا کتنا دل چاہتا ہے اس پہ کہنے کا. لیکن بات تزکیہ نفس، تزکیہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پودا لگانا ہے، تھوڑا سا گڈھا کھودتے ہیں، مٹی کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اس میں تھوڑی کھاد باد بھی ڈالتے ہیں، پودے کو لگا لیتے ہیں، مٹی برابر کر لیتے ہیں. اب معاملہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوتا، ابھی شروع ہوتا ہے. اب ہر روز اس کا خیال کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے یہاں پہ گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، اس کو پانی کتنا ملنا ہے، اس کو ہوا کتنی ملنی ہے، اس کو روشنی کتنی ملنی ہے. پھر اس کے اندر جھاڑیاں اگنے لگتی ہیں، وہ کاٹنے پڑتی ہیں، اس کے پتوں کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. بہت سارے کام کرتے ہیں، تب کہیں جا کے ایک پودا لگتا ہے. پھر وہ پودا بڑا ہوتا ہے، درخت بنتا ہے، درخت سے پھر وہ مختلف قسم کے پھلدار ہو تو پھل دیتا ہے، ورنہ سائے دیتا ہے، پھول دیتا ہے. اس عمل کو، پورے پروسیس کو کہتے ہیں تزکیہ. اس پروسیس کو کہتے ہیں تزکیہ. اچھا اس پروسیس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہاں ہم سے یہ تعلق ہے، خدا نے ہمیں پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے وجود کے اندر ایک نفس رکھا ہوا ہے. یہ نفس درخت کے بیج کی طرح ہوتا ہے جب ہمیں ملتا ہے. یہ نفس درخت کے بیج کی طرح ہوتا ہے جب ہمیں ملتا ہے. اگر ہم چاہیں تو اس کو نکھار سکتے ہیں، اس کو بڑا کر سکتے ہیں، اس کو بڑا کر کے بہت اچھا درخت بنا سکتے ہیں، ایک عظیم الشان نفس کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں جس کے اندر صلاحیتیں ہی صلاحیتیں. اور اگر خدا نہ کرے ہم نے یہ کام نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ یہ جو بیج ہے، سمجھ لیں کسی کو بیج لمبائی میں رکھنا تھا، وہ اس کو چوڑائی میں رکھ دے، تو اس نے بیج جو گاڑا اس میں سے کبھی پودا نہیں نکلے گا، کبھی درخت نہیں نکلے گا، کبھی کوئی پھل نہیں نکلے گا. اس کو اگلے والے حصے نے کہا تھا، وہ ناکام ہو جائے گا جو نفس کو دفن کر دے گا، جو نفس کو دفن کر دے گا. بس ہمارے سامنے دو راستے ہیں عزیزان محترم. ایک راستہ ہے آپ نفس کا تزکیہ کریں. نفس کا تزکیہ کریں، کیا کریں؟ اب سوچیں آپ کی روح کے لیے کیا اچھا ہے، اس کو اپنے اندر جمع کریں. اب میں سمرائز کر رہا ہوں. نفس کا تزکیہ کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کی دیکھیں آپ کی روح کے لیے کیا اچھا ہے،
اس کو اپنے اندر لے کر آئیں اور آپ دیکھیں آپ کی روح کے لیے کیا برا ہے، اس کو اپنے اندر سے باہر نکال دیں، اس کو اپنے اندر سے باہر نکال دیں۔ اب آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کون سا ہمارے نفس کے لیے اچھا ہے کون سا ہمارے نفس کے لیے برا ہے؟ تو اللہ نے اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے نفس کو الہام کر دیا ہے کہ تقوی کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہارے نفس کے اندر بلٹ ان ایک میکینزم ڈال دیا ہے، تم اگر صرف یہاں سے پوچھو کہ اچھا کیا ہے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، کوئی فیصلہ کرنے لگیں، اپنے آپ سے پوچھئے اللہ نے جو مجھے نفس دیا ہے یہ کام اس کے لیے اچھا ہے؟ اچھا ہے تو کر لو، نہیں ہے اچھا تو پھر آپ مت کریں۔ کیوں؟ تزکیہ نفس کے خلاف ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا اللہ کے دیے ہوئے نفس کے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ تو اور دو چار کی طرح بات پتا ہے برا ہے۔ دھوکہ دینا کیسا ہے؟ برا ہے۔ فریب کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، یہ سب برا ہے۔ اس کے لیے نہ آئنسٹائن بننے کی ضرورت ہے، نہ ابن سینا بننے کی ضرورت ہے، کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا چاہیے ایک سوال اپنے آپ سے کر لیں، یہ جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے؟ آپ کے ذہن میں شیطان ایک منصوبہ بنوا رہا ہے اپنے کسی شخص کے خلاف، آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کیوں کہوں، مثال کوئی سوچ رہا ہے میں یہ کہوں گا پھر وہ یہ کہے گا نا، پھر میں ایسا جواب ماروں گا اس کے منہ کے اوپر ساری زندگی جوتے چاٹے گا۔ یہ جو شیطانی منصوبہ ہے یہ نفس کے لیے اچھا ہے؟ تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ اپنے آپ سے جگہ جگہ یہ سوال کر سکتے ہیں یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے دین میرے نفس کے لیے اچھا ہے؟ اچھا اب مجھے اس سے آگے اور کنکریٹ ایک دو باتیں کہنی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب تک کی محنت سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ وقت گزرے چلا جا رہا ہے، گفتگو میں سے کچھ حصے باقی ہیں۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی اب تک تو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ ہم جو دینا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا اللہ نے آپ کو باشرف باکرامت خلق کیا ہے، اس پر وہ فخر کرتا ہے، کہتا ہے تبارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ انسان کو خلق کر کے کہتا ہے یہ کتنا اچھا خلق کرنے والا ہے خدا، اپنی تعریف خود کرتا ہے، اس کو آپ پہ فخر ہے۔ اچھا فخر کس بات پر ہے؟ میں نے عرض کیا جانوروں کی صفتوں پہ کوئی فخر کی چیز نہیں، فخر اس بات پر ہے کہ یہ ہدف بنا سکتا ہے، یہ اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے، یہ اپنے عقل کو استعمال کر سکتا ہے۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے، 11 قسم کھانے کے بعد کہا ہے یہ تزکیہ نفس کرے تو کامیاب ہو جائے گا۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ عرض ہوا پودا لگانے کا عمل جب تک وہ درخت بنے اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ ہمارے نفس کے اندر کیا ہوگا؟ آپ دنیا میں زندگی گزاریں گے، آپ کے نفس کے ساتھ برائیاں بھی لگیں گی، اچھائیاں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ آپ اچھائیوں کو سمیٹتے چلے جائیے، برائیوں سے بچتے چلے جائیے، یہ آپ کا تزکیہ نفس ہے۔ اب آپ نے اگلا مرحلہ کیا کرنا ہے زندگی کے اندر؟ ایک جائزہ لے لیجیے اپنا۔ تزکیہ نفس کے اعتبار سے باٹم لائن میں آ کر میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کو میں اور سلیس کرتا ہوں۔ میں یوں سوچوں اگر ایسا ہو جائے کہ میں آج ہی رات مر جاؤں اور میں اللہ کے سامنے کھڑا کیے جاؤں اور مجھ سے کہا جائے ہم نے تمہیں اتنے سال دیے تھے تزکیہ نفس کے لیے اور قرآن میں واضح لکھ دیا تھا کہ جو تزکیہ نفس کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اس حالت میں جس میں میں ابھی ہوں اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تزکیہ نفس ہو چکا ہے؟ اس کو سوچیے گا۔ ذہن محترم آپ یہاں تک تشریف لائے ہیں، سید الشہداء کے نام پر آئے۔ مجھے سید الشہداء کے مکتب کے شاگرد ہونے کے ناطے آپ کو سید الشہداء کے مکتب تک پہنچانا ہوگا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں اس میں خیانت کروں گا خدا قیامت کے دن مجھے پکڑ لے گا
کہ یہ حسین کے چاہنے والے تھے، حسین کا درس سیکھنے کے لیے تمہارے سامنے بیٹھے تھے، تم نے ان کو سید الشہداء کا پیغام کیوں نہیں سکھایا؟ یہ میری ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے، مجھے یہ کام کر لینا چاہیے ہر صورت میں. اور اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ عظیم الشان خاندان انسانیت کو کہاں لے جانا چاہتا تھا، یہ ساری قربانیاں دے کے کہاں لے جانا چاہ رہے تھے. یہ سب کے سب ایک بات چاہ رہے تھے، ہم لوگ اپنی انسانیت میں آگے بڑھ جائیں. یہ ہماری انسانیت کو بڑھانا چاہ رہے تھے، یہ ساری قربانیاں دے رہے تھے، سارے مصائب جھیل رہے تھے تاکہ ہمارے اندر جو فضائل کے پہلو ہیں وہ فضائل ہمارے اندر بڑھ جائیں. اور یہی آپ نے کرنا ہے. اگر آپ یہ کر گئے آپ کامیاب ہو گئے. اپنے بارے میں فیصلہ کیسے کریں گے؟ اگر آج دنیا سے اٹھ گئے، تزکیہ نفس ہو گیا. اگر آپ یہ سوچیں گے نہیں کچھ چیزوں میں ہوا ہے کچھ چیزوں میں نہیں ہوا ہے، جن چیزوں میں ہوا ہے اس میں مبارکباد کے مستحق ہیں آپ، جن چیزوں میں نہیں ہوا ہے اس پہ محنت ابھی سے شروع کرنی پڑے گی. کیوں؟ کافی وقت پہلے ہی جا چکا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہمارے پاس کتنا وقت بچا ہے. تو آپ محنت شروع کریں گے تو معاملہ آگے چلے گا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وہ جو عظیم الشان انسان کربلا کے بنے ہیں وہ ان تمام مراحل کو طے کر چکے ہیں. وہ اپنے وجود سے تمام کثافتوں کو ختم کر چکے ہیں. وہ پاک و پاکیزہ منتخب ہوئے، پاک و پاکیزہ راستے پر چلے، وہ کربلا کے راستے پر چلے. کربلا انتہائی منتخب راستہ ہے، اس پہ ہر کوئی نہیں چل سکا تھا پہلے بھی. اگر ہمارے پاس قیامت کے لیے پل صراط ہے جس پر چلنا بال سے زیادہ باریک پل ہے، شمشیر سے زیادہ تیز ہے، تو خط کربلا یقیناً ایسا ہی ہے. بال سے زیادہ باریک ہے، شمشیر کی نوک سے زیادہ تیز اس کی دھار ہے. جو اس پہ چلے گا قربانی دے گا اور چلنے والوں کی تعداد کم رہے گی. وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں. یہ میں اور آپ انسان محترم، ہمیں اس راستے کے اوپر بڑھنا ہوگا سید الشہداء کی نصرت طلب کرتے ہوئے اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اور شاید نصرت سید الشہداء حاصل کرنے کے لیے بہت اچھے اوقات میں سے ایک وقت وہ ہے جب سید الشہداء کی محبت پر آپ کے دلوں سے کچھ غم کی آہیں نکل رہی ہوتی، جب ان کی محبت میں آپ کی آنکھوں سے کچھ آنسو جاری ہو رہے ہوتے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ نے اتنی بڑی سعادت ہمیں دی ہے، ہمیں گریہ کی فضیلت دی ہے. اللہ کے نزدیک گریہ کی فضیلت ہے. اور میں نے عجیب بات احساس کی ہے، یہ کہ جو سید الشہداء کے سچے عاشق ہیں ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سید الشہداء کے نام پر گریہ جاری رہتا ہے، کہیں نہ کہیں جاری رہتا ہے. مثلا ہمارے بڑوں نے ہمیں کچھ چیزیں بہت اچھی دی ہیں، میں واقعا سوچتا ہوں انہوں نے کتنا احسان کیا ہم پر، ہمیں اس کو پسند کر لینا چاہیے تھا. ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے سید الشہداء کے فرمان کی روشنی میں کہ جب بھی پانی پینے لگو حسین کو یاد کرو. ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا. آپ ان میں کوشش کریں. ہم لوگوں کی زندگی میں کم ہو گیا ہے، ہماری نسلوں میں کم ہونے لگا ہے اب یہ، لیکن بہت اچھی سنت ہے، سیرت ہے، اس کو زندہ کریں اپنی زندگیوں کے اندر. جب بھی پانی پینے لگے ایک سیکنڈ کے لیے ہی صحیح پانی کو نزدیک لا کر کے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. مجھے یاد آتا ہے میرا ایک دوست بڑا اچھا جملہ کہتا تھا میرے مولا آپ کے خشک لبوں کو سلام، میرا آپ کے خشک لبوں کو سلام. فضیلت ہے عزیزان محترم. کبھی پیاس لگی ہو، شدت کی پیاس لگی ہو، پانی تک پہنچے، ایک سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے رک جائیں اور کہیں میرے مولا آپ کی بچی پیاسی تھی، سلام آپ پر، آپ کے بچے پیاسے تھے. کبھی اندھیرا ہو جائے،
کسی اندھیری کی جگہ پر ہوں. میں کہتا ہوں مجلس کرنا کتنا آسان کام ہے. آپ کہیں پر بھی اندھیرے میں بیٹھے ہوں فوراً سوچے گا بی بی زینب شام غریبہ میں کیسا بیٹھے. کتنے سخت وہ اندھیرے کے لمحات رہے ہوں. کربلا عشق کی زمین ہے. کربلا میں سب نے سب کچھ قربان کیا ہے. مرد کچھ قربان کریں آسان نہیں ہے، لیکن عورت اولاد قربان کرے، بچے قربان کرے، یہ بہت سخت کام ہے، بہت سخت کام. کربلا وہ سرزمین ہے جس پہ ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے. عزیزان محترم، آج ارادہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کا ہے. ہم اور آپ بہت دور بیٹھے ہیں شام سے، ہم اور آپ بہت دور بیٹھے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے، لیکن شاید آپ کبھی وہاں گئے ہوں گے، آپ نے زیارت کی ہوگی. اپنے چشم تصور میں بی بی کے مقام کو تصور میں لائیے اور دور دور سے ان کی خدمت میں فرمائیے بی بی آپ کے بچوں کی تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے. کیا ماں کو جوان بچے عزیز نہیں ہوتے؟ یہ کیسی مائیں کربلا میں جمع ہوئی ہیں. شب عاشور کی بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں. ایک روایت کے مطابق راوی کہتا ہے بی بی زینب اون محمد کو لیے بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی دیکھو بچوں کل ماموں پر سب سے پہلے تم لوگ قربان ہونا، کوئی تم سے پہلے نہ جائے. اگر تمہارا باپ نہیں ہے تمہیں باپ کی طرف سے بھی لڑنا ہے، ہماری طرف سے بھی لڑنا ہے. بچوں کو واسطہ دے رہی تھی. بچے امیر المومنین کی اولاد میں سے ہیں، ان کے خاندان میں سے، واسطے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیوی چاہتی ہے معاملے کو اتنا آخر تک پہنچا دیا. حتیٰ بیان کرتے ہیں ایک موقع پر فرمائے دیکھو بچوں میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم لوگ واپس آئے. میدان جنگ میں کھڑے ہونا، ماموں پر قربان کر جانا. بس عاشور کا دن آیا، ایک موقع پر اون محمد سید الشہداء کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. نہیں معلوم سید الشہداء کس دل سے جوان بچوں کو جانے کی اجازت دیں. وہ اپنی بہن کو جانتے ہیں، بہن کے جذبات کو جانتے ہیں. اون محمد سے کہا بیٹا اپنی ماں سے مل کر آئے ہو؟ کہا ہماری ماں نے کہا واپس مت آنا، اب بس قربان ہو جاؤ جا کر. تمہاری ماں تمہارے لاشیں دیکھنا چاہتی ہے، تمہیں حسین پر قربان ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. بچے مارکی کی طرف روانہ ہوئے. سید الشہداء دیکھ رہے ہیں، کبھی اون نرغ اعدا میں محمد مدد کے لیے آتے ہیں، کبھی محمد نرغ اعدا میں اون مدد کے لیے جاتے ہیں. ایک موقع پر دونوں بچے نرغ اعدا کے اندر آ گئے. بس ایک آخری سلام کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سید الشہداء لب کے بچوں کے لاشوں کو لے کر آئے. اب جب واپس لانے لگے تو خیمے زینب کا رخ کیا، گویا اندر سے آواز آئی بھیا لاشیں ہمارے پاس بدلاؤ، اب ان بچوں کو تم پر نثار کر چکے ہیں، اب ہم لاشوں پر ماتم نہیں کریں گے. بی بی زینب نے بڑے وعدے وفا کیے ہیں. عزیز و روایت ہے، ہمارے پاس قطعی روایت ہے 11 محرم کو قافلہ روانہ ہوا ہے. یہ قافلہ مقتل کے قریب سے گزرا ہے. بیویوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا ہے، وہ لاشوں تک پہنچے ہیں، لیکن خدا شاہد ہے بی بی زینب سید الشہداء کی لاشیں پر گئی ہے، اپنے بچوں کی لاشوں پر نہیں گئی ہے. پھر وہ موقع آیا، شام کے زندان میں سر واپس کر دیے گئے. شامی عورتوں نے عجیب منظر دیکھا، ارے سب سروں پر کوئی عورت رو رہی ہے، 2 بچوں کے سروں پر کوئی رونے والا نہیں ہے. میں کہوں گا بی بی زینب آپ کے باندھے والے اشک چشم کے ساتھ حاضر ہیں. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.